بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں دعاؤں اور خوشیوں کے لازوال خزانوں کے ساتھ مالک دو جہاں ہم سب کی حفاظت فرمائے اور صحت و تندرستی کے ساتھ پاکیزہ و کشادہ رزق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آج ہم درجہ نہم و دہم اردو لازمی کے حصہ نثر کا سبق نمبر 11 ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپنسری پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، یہ سبق 2 حصوں پر مشتمل ہوگا۔ پہلے حصے میں مصنف کا تعارف اور آپ بیٹی کے بارے میں تفصیل سے بتایا جائے گا، جبکہ دوسرا حصہ سبق کی وضاحت پر مشتمل ہوگا۔ عزیز طلبہ و طالبات، سب سے پہلے ہم مصنف کے تعارف کی طرف آتے ہیں۔ سبق کے مصنف قدرت اللہ شہاب اردو کے مشہور ادیب، افسانہ نگار، صوفی، دانشور اور بیوروکریٹ ہیں۔ بطور سرکاری افسر خدمات انجام دینے والے قدرت اللہ شہاب نے زندگی کے تجربات اور خیالات کو الفاظ کا روپ دیا تو شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گیا۔ قدرت اللہ شہاب 26 فروری 1917 کو متحدہ ہندوستان کے شہر گلگت میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام محمد عبداللہ تھا۔ ابتدائی تعلیم جموں کشمیر اور ضلع امبالہ سے حاصل کی۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم اے انگلش کیا۔ 1941 میں انڈین سول سروس میں شامل ہوئے اور مشرقی اور مغربی پاکستان کے شہروں میں سرکاری عہدوں پر فائز رہے۔ آزادی کے بعد حکومت آزاد کشمیر کے سیکرٹری جنرل اور جنگ میں ڈپٹی کمشنر کے عہدوں پر فائز ہوئے۔ بعد ازاں گورنر جنرل پاکستان غلام محمد، صدر اسکندر مرزا اور صدر ایوب خان کے ساتھ بطور پرائیویٹ سیکرٹری بھی رہے۔ جنرل یحییٰ کے برسر اقتدار آنے کے بعد انہوں نے سول سروس سے استعفیٰ دے دیا۔ اس دور میں وہ مصائب و آلام کا شکار بھی رہے اور یہ عرصہ انہوں نے انگلستان کے نواحی علاقوں میں گزارا۔ پاکستانی ادب میں ایسے کئی نام موجود ہیں جن کا قسمت نے ادب کے ساتھ ساتھ بیوروکریسی میں بھی ساتھ دیا۔ مجموعی حیثیت سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی بیوروکریسی سے پاکستانی ادب میں داخل ہونے والی سب سے معروف اور ادب پر اثر انداز ہونے والی شخصیت قدرت اللہ شہاب ہی کی ہے۔ قدرت اللہ شہاب کا شمار ان لکھنے والوں میں ہوتا ہے جو تقسیم ہند کے عینی شاہد ہیں۔ قدرت اللہ شہاب کے ادبی تخلیقی سرمایہ میں 3 افسانوی مجموعے نفسانے، ماجی اور سرخ فیتہ شامل ہیں، لیکن ان کی جس تخلیقی نگارش کو سب سے زیادہ سراہا گیا اور جس کی آج تک مقبولیت برقرار ہے وہ ان کی خود نوشت شہاب نامہ ہے۔ قدرت اللہ شہاب کے قریبی حلقہ احباب میں ادبی دنیا کے بڑے بڑے نام اشفاق احمد، بانو قدسیہ، ابن انشا اور ممتاز مفتی شامل ہیں۔ قومی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے آپ کو ستارہ پاکستان کے تمغے سے نوازا۔ کم عمری ہی سے کامیابیاں سمیٹنے والے اور نمایاں کارکردگی دکھانے والے قدرت اللہ شہاب 1986 کو اسلام آباد میں ابدری سفر پر روانہ ہو گئے۔ قدرت اللہ شہاب کی تصانیف۔ یا خدا۔ قدرت اللہ شہاب کا افسانہ یا خدا اردو ادب کی لازوال تحریروں میں گراں قدر اضافہ ہے، جس میں قدرت اللہ شہاب نے پاکستان کے حصول کے لیے مسلمانوں کی دی گئی قربانیوں کا ذکر کیا ہے، جن کا قرض ہم نہ آج تک اتار پائے ہیں اور نہ ہی آئندہ آنے والے وقت میں اتار پائیں گے۔ سرخ فیتہ۔ قدرت اللہ شہاب کی ایک تصنیف سرخ فیتہ ہے جو مختصر افسانوں کا مجموعہ ہے۔ ان مختصر افسانوں میں اقبال کی فریاد، آثار قدیمہ، اے بنی اسرائیل، ایک پنکچر، پکے پکے آم، پھوڑے والی ٹانگ، اسٹینوگرافر، تلاش، دو رنگا، غم جانا، ریلوے جنکشن، جل ترنگ وغیرہ شامل ہیں۔ قدرت اللہ شہاب کا زمانہ چونکہ قیام پاکستان کا ابتدائی دور ہے، اس لیے انگریزوں کا دور حکومت آپ نے دیکھا تھا اور قیام پاکستان کے بعد آپ کو مہاجرین کی مشکلات اور حالت زار کو قریب سے دیکھنے کا موقع بھی ملا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی تحریروں میں مہاجرین کے حالات، مشکلات اور تکالیف کا ذکر ملتا ہے۔ ماجی۔ قدرت اللہ شہاب کا بہترین افسانہ ہے جو ان کی اپنی والدہ محترمہ سے محبت اور عقیدت کا عکاس ہے۔ اس میں انہوں نے اپنی والدہ کی پیدائش سے لے کر وفات تک کے حالات کو نہایت اختصار سے پیش کیا ہے۔ شہاب نامہ۔
شہاب نامہ قدرت اللہ شہاب کی خود نوشت سوانح عمری ہے۔ شہاب نامہ مسلمانان بر صغیر کی تحریک آزادی کے پس منظر، مطالبہ پاکستان، قیام پاکستان اور تاریخ پاکستان کی چشمدید یعنی آنکھوں دیکھی داستان ہے۔ شہاب نامہ دیکھنے میں ضخیم ہونے کے باوجود طبیعت پر بوجھ نہیں بنتی، بلکہ اس کے ہر صفحے پہ کسی حقیقت کا انکشاف نظر آتا ہے۔ اس کتاب میں ملکی تاریخ سے لے کر روحانیت تک سب کچھ موجود ہے۔ شہاب نامہ امکانی حد تک سچی کتاب ہے۔ قدرت اللہ شہاب نے اپنی اس کتاب کے ابتدائیے میں لکھا ہے، میں نے حقائق کو انتہائی احتیاط سے ممکنہ حد تک اسی رنگ میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے جس رنگ میں مجھے وہ نظر آئے۔ سبق ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپنسری صنف ادب کے لحاظ سے آپ بیتی ہے۔ خود پر بیتے ہوئے حالات کے ذکر کو آپ بیتی کہتے ہیں۔ فنی اعتبار سے آپ بیتی ایسی تحریر ہے جس میں خود پر گزرے ہوئے اچھے اور برے حالات کے علاوہ صدمات اور تاثرات کا اظہار بھی کیا جاتا ہے۔ اردو ادب میں آپ بیتی ایک ایسی تحریر ہے جو ہر دور میں رائج رہی ہے۔ آپ بیتی میں مصنف خود اپنے تجربات، مشاہدات، احساسات اور معلومات کو بیان کرتا ہے۔ آپ بیتی میں نہ قصہ کہانی کا ذکر ہوتا ہے اور نہ ہی فرضی واقعات کا بیان ممکن ہے۔ آپ بیتی میں ایسے تجربات اور معلومات ہوتی ہیں جن سے نئی نسل بہت کچھ سیکھ سکتی ہے۔ چنانچہ روزانہ کی بنیاد پر ڈائری لکھنے والا آپ بیتی آسانی سے لکھ سکتا ہے۔ چند مشہور مصنفین کی آپ بیتیاں۔ تمام بڑے بڑے ادیبوں، مصنفوں، صحافیوں اور قلمکاروں نے آپ بیتیاں لکھی ہیں جن کی ایک طویل فہرست اردو ادب میں موجود ہے۔ مثلاً مرزا ادیب نے مٹی کا دیا کے نام سے آپ بیتی لکھی۔ بریگیڈیئر جنرل محمد صدیق سالک نے 1971 میں دوران اسیری پیش آنے والے حالات و واقعات کو ہمہ یاراں دوزخ کے نام سے بیان کیا ہے۔ کرنل محمد خان کی تحریر کردہ کتاب بجنگ آمد مصنف کی زمانہ جنگ میں گزاری ہوئی زندگی کی آپ بیتی ہے۔ مشتاق احمد یوسفی نے زرگزشت میں کم و بیش اپنی 20 سال پرانی یادوں اور باتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ممتاز مفتی نے اپنی آپ بیتی علی پور کا ایلی اور الکھ نگری کے نام سے لکھی ہے۔ اسی طرح قدرت اللہ شہاب کی آپ بیتی شہاب نامہ کے نام سے مشہور ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، ویڈیو نمبر 2 میں انشاءاللہ ہم سبق کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔